مان رہی ہے وَلَكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ قَالَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ فِيهَا جَمِيعًا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم وما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے. سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک لمحہ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے. اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہیں اور جو میرے احکام تم سے بیان کرے تو جو شخص تقوی اختیار کرے اپنی اصلاح کرے تو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کوئی غمگین. اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں گے ان سے تکبر کریں گے وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. ان لوگوں کو کہ نصیب کا لکھا ہوا تو انہیں مل جائے گا. یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے وہ کہاں گئے جن کو تم چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے. وہ کہیں گے ہم میں سے سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں. اللہ فرمائے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ. جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اس کی دوسری جماعت کو لانا چاہیے. یہاں تک کہ جب سب اس میں جمع ہو جائیں گے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہے گی اے ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دیا. اللہ فرمائے گا سبھی کے لیے دگنا ہے لیکن ان کو خبر نہیں. اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. وَلَكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے. سو جس وقت اس کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک لمحہ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے. یہ جو امتیں گزر چکی ہیں یہ جو گزرنے والی ہے جو نافرمان لوگ ہیں اور جو فرما بردار لوگ ہیں سب کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ چیز بیان کی. ایک معین مدت لیکن خاص طور سے نافرمان کی ہے. ان کے بارے میں اگر اللہ رب العالمین نے ایک فیصلہ فرما لیا ہے کہ ان کے اوپر یہ چیز اس وقت آنے والی ہے اور جب وہ آ جائے گی اللہ کا عذاب اللہ کی گرفت اللہ کی پکڑ تو آدمی لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کو آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا. کسی کی اس کے اندر طاقت نہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کا فیصلہ آ جائے تو اس فیصلے کو ایک سیکنڈ بھی آگے اور پیچھے کر لے گا. چاہے اللہ کا عذاب آئے چاہے اللہ رب العالمین کی گرفت آئے چاہے اللہ رب العالمین موت کے ذریعے خاتمہ کر دیں گے. اللہ کا فیصلہ صرف چلتا ہے اس کائنات کے اندر کسی کا فیصلہ نہیں چلتا ہے. اور بار بار واقعات اس بات کی شہادت بھی ہے. بار بار یہ چیز ہم اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ آنے کے بعد ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی شخص اس کو آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا. یا بنی آدم إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تم ہی میں سے اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر انبیاء کرام جب آئیں گے تو کون رہیں گے؟ فرشتے نہیں آئیں گے. جنہوں میں سے کوئی مخلوق نہیں رہے گی. جب کوئی اور مخلوق نہیں رہے گی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم ہی میں سے ہوں گے وہ. ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. لوگوں میں یہ بحث چلنے لگتی ہے کہ نبی جو ہے وہ انسان نہیں نور ہے بشر ہے. اللہ رب العالمین نے بار بار ارشاد فرمایا منکم
جو تم ہی میں سے ہو تمہاری طرح ان کو تمام چیزیں ہوں گی، ان کو نیند بھی لگے گی، بھوک بھی لگے گی، بیماری بھی ہوگی، عوارض بھی ہوں گے، دکھ بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگا، غم بھی ہوگی، تکلیف، سب چیزیں ہوگی، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کے بیوی بچے اور فیملی ہوگی۔ یہ تمام چیزوں کو تمہاری طرف بھرتے ہوئے کیسے اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں، نیک زندگی گزارتے ہیں، تمہارے درمیان رہ کر کے تم کو بتائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوار نمونہ ہے۔ اگر وہ انسان نہیں ہوں گے، دوسری اگر کوئی مخلوق ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ہر مخلوق میں اللہ نے الگ الگ صفتیں رکھی ہیں، عمر کی، صلاحیت کی، سونگنے کی، سننے کی، الگ الگ صفتیں اللہ رب العالمین نے مخلوقات میں رکھی ہے۔ بعض جانوروں میں دیکھنے کی صلاحیت اتنی زبردست ہوتی ہے، جیسے شاہین کے بارے میں کہا جاتا ہے، عقاب کس کو کہتے ہیں، کہ آسمان کی انتہائی بلندی سے اڑتا ہوا وہ زمین پر باریک سے باریک چیز دیکھ لیتا ہے۔ بعض جاندار جو ہوتے ہیں ان کی دوڑنے کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض لوگ بہت دور سے سونگ لیتے ہیں چیزوں کو، انسانوں کے اندر وہ حصے نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے دوسری خوبیاں دی ہے۔ تو ہماری طرح تمام چیزیں، جسمانی بناوٹ، تمام عوارض، تمام چیزیں انسانوں کی طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مرض الموت تھا تو سر میں جو درد تھا، اس کی جو شدت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تم ہی میں سے، جو میرے احکام تم سے بیان کریں۔ نبی وہ چیز بیان کرتا ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کی، اور لوگ جب بیان کرتے ہیں، عام آدمی کا جب بیان ہوتا ہے تو وہ کبھی حالات سے مرعوب ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور غرض ہو جاتی ہے، تو عام لوگ جو بیان کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی بات ہے، لیکن نبی جب بیان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں، اللہ کا پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ اس لیے نبی کی بات کو رد کرنے والا اصل میں اللہ کے حکم کو رد کرنے والا ہے، اللہ کے حکم کا مخالف ہے، اور دنیا کے اندر یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں۔ جو سب تو تقوی اختیار کرے اور اپنی اصلاح کرے تو ان لوگوں کے لیے نہ کچھ اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اب خوشخبری دے رہا ہے کہ جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی والے عمل کرے گا تو اس کو کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا، اندیشہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا عذاب، اللہ رب العالمین کی گرفت، اللہ رب العالمین کی پکڑ مجرم اور گنہگاروں کے لیے، نیکوکار لوگوں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اعلان فرمایا۔ اب جہاں ایک انعام بتا دیا گیا، اللہ رب العالمین نے پوری چیزیں بتائی، اولاد آدم سے کہا کہ میں نے تم پر رحم کیا، تم پر کرم کیا، تمہاری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ اب جب اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا انعام کیا، انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، تو انبیاء کرام کی تعلیمات جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کو ماننا، اب جب یہ کرے گا، وہ احکامات کو مانے گا، متقی زندگی گزارے گا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں سے کوئی خوف اور کوئی اندیشہ نہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سب لوگ تو ماننے والے نہیں ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے ماننے والوں کے لیے انعام کا اعلان کیا ہے، معمولی بات نہیں ہے، رب انعام کا اعلان کر رہا ہے کہ نہ اندیشہ ہے نہ غمگین ہو گئے، یہ معمولی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کو جاننے والا، اللہ رب العالمین کے انعامات کو، اللہ کے وعدے کو، اللہ رب العالمین جو کچھ عطا کرنے والا ہے اس کو جاننے والا اس کی عظمت جانے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فوراً ایک چیز بیان فرمائی مجرمین کے لیے، جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں گے اور ان سے تکبر کریں گے، اس کو غلط کہیں گے۔ ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے تو آدمی بول لیتا ہے نہیں یہ غلط بات ہے، کس کو غلط ہے؟ بعض مرتبہ تو آدمی مسلکی عصبیت میں آ جاتا ہے تو حدیثوں کا مذاق اڑانے لگتا ہے، خاص طور سے حدیثوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ کبھی کبھی قرآن کی آیتوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ منکرین حدیث خاص طور سے حدیثوں کا، قرآن کی آیتوں کا نہیں ماننا ہے، ان کی عقل میں نہیں آتی ہے، جہالت کی وجہ سے اس کا انکار کرتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی تعصب کی بنیاد پر اس کا انکار کر دیتا ہے، کبھی کبھی گروہی عصبیت کی بنیاد پر ان کا انکار کر دیتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے ہم نے کس چیز کا انکار کیا اور کس چیز کو مانا، یہ اہم چیز ہے۔ کس وجہ سے کیا یہ اہم نہیں۔
اگر ہم نے کیا تو اللہ رب العالمین انکار کرنے والوں کے بارے میں بالکل صاف ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ آج دنیا میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ اقتدار میں ہے، قوت ہے، غلبہ ہے، سب ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے، اس کا مذاق اڑا کر کے، اسلام کی مخالفت کر کے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں گے اور تکبر کریں گے، ان لوگوں کو لوگ دوزخ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا خالدون فیہا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کی ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا کا جواب آیات ہے اولئک یرى لهم نصیبهم من الکتاب، سو اس سب سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں میں جھٹلائے۔ دو قسمیں ہوتی ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ لائیے کہ ایسے احکامات دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، اسلام کے نام پر بنائے جائیں جو اللہ نے نازل نہیں کیے اور اللہ رب العالمین کی طرف منسوخ کیا جائے۔ اس کی جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے جو بدترین جھوٹ ہے کہ اللہ رب العالمین نبوت نہ دے اور آدمی یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، انتہائی بڑا جھوٹ ہے جو اللہ پر مانتا ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کو اکیلا کر کے پکارو، کسی اور کو نہ پکارو، ساری کائنات کا یک و تنہا خالق و مالک ہے۔ لیکن آدمی لوگوں کے درمیان جھوٹ کہے کہ نہیں فلاں بھی دینے والا ہے، فلاں بھی بچانے والا ہے، فلاں بھی مشکل کشا ہے، فلاں بھی حاجت روا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر بار بار پڑھ کے کہ تم ایسی بات کہتے ہو جو زمین اور آسمان کے درمیان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے، یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے۔ حلال و حرام کے معاملے میں کوئی کام کہنا کہ اللہ نے اس چیز کو حلال قرار دیا، اس چیز کو حرام قرار دیا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حرام هَذَا حرام، یہ جو تم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہو یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی چیز یہ کہہ دینا، رسم بنا لینا، کوئی چیز بنا لینا اور اس کو دین بنانا، اس کو دین بتانا اور اس پر عمل کو لازمی قرار دینا، نہ کرنے والے کو بے دین سمجھنا، اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آئے تو وہ جھٹلائے۔ ایک سماج میں رسم بنا لی، ہم نے ایک چیز جاری کر دی، اب اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے آدمی یا اللہ کی آیتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ الگ الگ مواقع ہوتے ہیں، کبھی ترکے کا معاملہ ہوتا ہے تو آدمی اپنے فائدے اور نقصان کے لیے قرآن کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ کبھی لین دین کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناپ تول میں کبھی نہ کرو۔ یہ عقیدے سے لے کر معاملات تک ہر جگہ آدمی جھٹلا رہا ہے یا اس کے اوپر عمل کرتا ہے، بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کی آیتیں ان لوگوں کے لیے نصیب کا لکھا ہوا ان کو مل جائے گا۔ اب یہ دنیا کی جب زندگی گزاریں گے تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے عزت، مال، دولت، شہرت سب لکھا ہے تو جتنا اللہ نے لکھ دیا وہ سب مل جائے گا۔ کبھی کبھی آدمی اسی کی بنیاد پر بڑی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ میں اتنا زیادہ عزت دار ہوں، اللہ نے مجھ کو اتنا مال دیا ہے، میں حق پر ہوں۔ انبیاء کرام کی اگر تعلیم پڑھے گا، انبیاء کرام کی زندگی پڑھے گا تو یہ غلط خیال کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ انبیاء کرام کے مقابل جو لوگ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو نمرود بادشاہ تھا، ساری حکومت سب کچھ اس کے پاس تھا، سارا اختیار انتہائی کمزور تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم غلام تھی، فرعون حاکم تھا تو کیا صحیح ہو گیا؟ حکومت، اقتدار، دولت، دنیا کی نعمتیں مل جانا حق کی دلیل نہیں، حق کی دلیل اللہ کے احکامات پر عمل کرنا۔ شیطان دماغ میں یہ خدمات ڈالتا ہے کہ اگر میں اللہ کا نافرمان بندہ ہوتا تو یہ تمام چیزیں تھوڑی مجھ کو ملتی، روز بروز ترقی کرتا چلا جا رہا ہوں۔ ہر دور میں یہ ہوا ہے۔ انبیاء کرام کے واقعات دیکھیے، لوط کے واقعات، حضرت لوط علیہ السلام، قوم صالح، قوم شعیب، کہ ان کی قوم کے سردار لوگ کہتے ہیں تجھی کو نبوت ملنا تھی، تو ہی تھا۔ یہ تمام چیزیں آپ کو ملے گی قرآن کے اندر، احادیث میں، تاریخ میں، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو ان لوگوں کو نصیب کا لکھا ہوا تو ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کر رہے ہیں۔ یعنی زندگی میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تقدیر میں اتر دے، کب تک ملتا رہے گا؟ جب تک کہ موت کا فرشتہ نہ آ جائے۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تو کیا ہو؟ اب بڑا غرہ تھا، کہیں گے وہ کہاں گئے جن کو چھوڑ کر کے، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کرتے؟ اللہ کو بالکل فراموش کر دیا تھا۔ ایسا فراموش کیا ہے لوگوں نے۔ اب تو بڑا عجیب و غریب المیہ ہے کہ اللہ کا نام لینے کے بجائے بندوں کا نام لینے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ فلاں کو پکارنا،
فلاں کو مدد کے لیے پکارنا، فلاں کے لیے مشکل کشا اور حاجت روا رکھنا، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو بہت زیادہ چل رہا ہے کہ حضرت تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں عجیب و غریب مام کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا جو لقب ہے کہ وہ کہیں گریں گے تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، بچانے والی ذات کس کی ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی ہے کیا ہے؟ لا نہیں ہے کوئی الا اللہ سوائے اللہ کا بچانے والا۔ انبیاء کرام کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلوار کھینچ لی، آپ کی آنکھ لگی ہوئی تھی، سوال کرتا ہے کون بچائے گا؟ کیا کہا آپ نے؟ اللہ۔ یہ نبی تعلیم دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، آگ میں ڈالا جانے لگا، کیا کہا؟ فرشتوں نے جب آ کر کے کہا، آپ نے ارشاد فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہی ہے بچانے والا، وہی ہے اکیلا۔ ایک کا مطلب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وہ اللہ کا چھوڑ دوسروں کی عبادت کرتے تھے، فرشتے پوچھیں گے کہاں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو سب گائے، کیونکہ جب جان نکلتی ہے مشرک کی، کافر کی، مجرم کی، گنہگار کی، کیا ہوتا ہے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، فرشتے اس کے جوڑوں اور پٹھوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں چل عذاب حریق کا مزہ چک۔ اب یہاں پر کون ہے؟ دنیا میں تو چلاتا رہا، چیختا رہا، یہ بچائیں گے وہ بچائیں گے، جھوٹے سچے افسانے بیان کیا۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے سب غائب گئے، اپنے کافر ہونے کا خود اقرار کریں گے، واقعی ہم نے کفر کیا، ہم نے اللہ کا انکار کیا، یہ خود اقرار کریں گے۔ اس موڑ پر اللہ فرمائے قال ادخلوا في من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا۔ یہ اوپر سے پوری ترتیب ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے والے، اس کی آیتوں کا انکار کرنے والے دنیا میں فائدہ پائیں گے، لیکن موت کے وقت سے ان کا منظر کیا بدلے گا؟ جن کے پیچھے پوری عمر لگائے وہی گائے، اب مشکل گھڑی آئی تو وہ لاپتہ۔ دنیا کے اندر بھی کبھی ان کی مدد نہیں آئی، کیا ملا؟ اللہ نے اوپر کیا؟ جو نصیب ان لوگوں کے نصیب کا لکھا ہے ان کو مل جائے گا، جو اللہ نے نہیں لکھا ہے اس کو حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ بے شمار دولت دی اور اللہ نے اولاد نہیں لکھی، نہیں حاصل۔ بے شمار دولت دی، اللہ تعالیٰ نے بیماری لکھ دی، اب آپ کا پریشر ہو گئی، اب آپ کا شوگر ہو گئی، میٹھا نہیں کھاتے۔ اللہ رب العالمین نے جتنا لکھ دیا وہ اتنا ہی، کبھی ڈاکٹر کے نام پر، کبھی کسی اور چیز کے نام پر، کبھی الرجی کے نام پر، اب بہت ساری چیزیں جو اٹھے، کبھی دانت ہی نہیں رہ گیا تو سخت چیزیں نہیں کھا سکیں گے، جتنا اللہ نے لکھ دیا۔ مطلب جن کو تو پکار رہے ہیں ان کا لکھا ہوا وہ اپنی مرضی سے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے فیصلہ سنایا ہے۔ اب جب یہ انکاری لوگوں کی موت ہوگی اور اس کے بعد جب آخرت میں یہ جمع ہوں گے اور فیصلہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے، نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہوں گے، یہ دو مخلوق ہے نافرمانی کا، فرما بردار بھی اور نافرمان بھی، جن اور انسان اللہ نے اختیار دے کر بھیجا ہے۔ ورنہ اللہ رب العالمین نے جتنے جاندار پیدا کیے ہیں وہ سب کے سب صبح شام جتنی بھی مخلوق ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، سب اس کے سائے صبح شام اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ سے ذرا بھی گزاری نہیں کرتے۔ اللہ نے ان لوگوں کی جو خوراک لی تھی، آپ دیکھیے اگر سبزی کھانے والا جانور ہے تو وہ کبھی گوشت پر منہ نہیں مارے، گوشت خور جانور ہے تو سبزی نہیں کھائے۔ اللہ نے جو ان کی خوراک لکھ دی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں لکھ دیا کہ یہ تم کو عقل و شعور دیا ہے تو بتا دیا یہ حرام ہے، یہ چیزیں جائز ہے، عقل و شعور دیا۔ لیکن انسان جب بہکتا ہے تو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو کھانے لگتا ہے، حرام کھانے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی منع کی ہوئی چیزوں سے رکتا نہیں، اور کہیں ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کی اجازت دی اس سے اپنے آپ کو روکے، کوئی نکاح نہیں کر رہا ہے، کوئی اور چیز کر رہا ہے، عجیب عجیب واقعات بنا لیے لوگوں نے۔ اللہ نے جو انعامات دیے اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے بولے وہ کھانا ہی نہیں کھا رہا ہوں، ستو کھا رہا ہوں، اس لیے کچھ نہیں دیر اللہ کا ذکر اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا؟ بکری کا دس۔ کون؟ امام الانبیاء، جامع کوثر، شافع محشر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پسند تھا۔ صحابہ کرام بیٹھ کر کے کھجور کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں،
یعقوب کے واقعہ برائے کے واقعہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر، یہ اتنے آگے بڑھ جائیں گے، رسول کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ چھوٹے سچے واقعات جو اصل میں تقوی اور طہارت کا اور متقی ہونے کی دلیل نہیں، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ نبی کے بتائے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیے اس سے فائدہ اٹھانا۔ اللہ نے ہمارے لیے حلال کیوں کیا ہے؟ ہم کو میسر ہے تو کھائے، ورنہ اللہ حلال ہی نہیں کرتا۔ اب انہوں نے اللہ کی جائز کی بھی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا۔ کچھ ہے جو ناجائز کھاتے ہیں، کچھ جائز سے روک لیتے ہیں، کسی کو اختیار نہیں۔ ناپسندیدہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے، آدمی اس سے رک سکتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار لینا یہ درست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں میں سے سب کو ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے۔ اب اگلے جن کو بڑا استاد، پیشوا، رہبر، رہنما مانا، نہ قرآن کی طرف کبھی دیکھا، نہ حدیث کی طرف دیکھا، نہ انبیاء کی تعلیم کی طرف دیکھا، کبھی اس کی ضرورت ہی نہیں، یہ بات دادا سے چلا رہا ہے، بولتے رہے لوگ، سب جب جمع ہوں گے تو لعنت کریں گے۔ کیوں لعنت کریں گے؟ لعنت کیسے؟ اگر تیرے برات میں نہیں رہتا، تیرے پیچھے نہیں جاتا تو آج جہنم میں ہوتا، یہ عذاب آتا۔ ایک دوسرے کو بولیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے، یہ سرداران ہیں کفر کے، شرک کے، قرآن حدیث سے دور کرنے کے الگ الگ ناموں پہ، ان کو کیا کہیں گے؟ پروردگار، ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا، یہ تھے سو ان کو دوزخ کا دگنا عذاب دے رہا ہے۔ ہمارے یہاں جاہل لوگ آج کہتے ہیں جو جن کے نزدیک دین کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تحقیق نہیں کرے گا، جب زیادہ بحث ہوگی آدمی قرآن و حدیث کی آیتیں دے بتائے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ سب جھنجٹ میں اپنے کو نہیں پڑتا۔ آپ کہتے ہیں جھنجٹ میں نہیں پڑتا، کھانا کھانے بیٹھو بغیر نمک کا دو، تو بغیر مرچے کا دو، بغیر تیل کا دو، جھنجٹ وہاں پڑ جائے گا، فوراً ایک لقمہ اٹھائے گا اور جھنجٹ میں گھس جائے گا۔ یہ کیسا ہے؟ کچی روٹی دو، جھنجٹ میں گھس جائے گا، گدلا پانی دو، جھنجٹ چالو ہو جائے گا۔ یہاں نہیں بولے گا میں یہ سب جھنجٹ میں نہیں پڑتا، پانی ہے نا پی لوں، کبھی نہیں بولے گا۔ یہاں پر چھٹی پلیٹ میں دو، جھنجٹ میں نہیں پڑے گا، نہیں ایک ٹائم کا کھانا بغیر جھنجٹ کے آدمی کھا لے۔ سب جگہ اصول اور ضابطہ کپڑا، اب بغیر استری کا تو اپنے پہن جاتا ہے آدمی سے، بغیر دھلا پہنے گا کہ یار سے سب جھنجٹ میں نہیں پڑتا، مائل لگی ہے کہ نہیں لگی ہے یار، یہ چھوڑ، وہ اپنا کام کیا کپڑا دھونے کا، بیوی کا کام ہے دھوئی تو کیا کروں، ایسے بھی پہن لیا، یہ کبھی نہیں بولے گا آدمی، وہاں جھنجٹ میں پڑے گا۔ چپل دکاندار ایک نمبر بڑا ہو گیا، ہم جھنجٹ میں نہیں پڑتے، وہاں بھائی ناپ سے چاہیے ہر جگہ، کہاں پر؟ اللہ کا دین سب سے زیادہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ثم استغفر اللہ، تم سے غیر ہے، تم نے کھیل بنایا اللہ کے دین کو۔ ہر معاملے میں ایسے ہی ہے، کہیں آپ نے کام کرنا ہے جتنا دیتا ہے میں لے لیتا ہوں، یہ سب جھنجٹ میں نہیں پڑتا ہوں کہ اتنی مزدوری ہے، وہاں جھنجٹ میں پڑ جاتا، ہر جگہ جھنجٹ ہے۔ لیکن نہیں ہے تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہا دین کے بارے میں، جس نے اس کو پیدا کیا اس کے بارے میں وہ اس کو پرواہ نہیں ہے، جو جس کی دی ہوئی ہوا کے بغیر ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتا، بینائی کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، ساری نعمتیں جس کی ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ارے مجھے مولانا بول دیا نا، بس اپنے جھنجٹ میں نہیں بولتا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو بول دیں گے مولانا بولے تھے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت والا کا یہ حکم تھا، تو ان کا تقویٰ ایسا، ان کی پرہیزگاری ایسی، ان کی عبادت ایسی، کوئی 40 دن تک کے لیے سو رہا ہے، کوئی 80 دن تک کے لیے سو رہا ہے، کوئی 3 مہینے تک کے، کوئی 12 دن تک کے، وضو نہیں ٹوٹ پائے گی، بولے اب میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ ابھی تک میں ہوا نہیں خارج کیا ہوں۔ مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سب ہر عالم کا گزر رہے ہیں وہاں پر، عجیب عجیب واقعات لوگوں کو مروب کرنے کے۔ اب جب زہد و تقویٰ کی ایسی تصویر بنا دی جائے تو ان کا انکار انہوں نے کیا تو کیا ان کو نہیں سمجھا؟ اللہ رب العالمین نے یہ سب نہیں کہا کہ ایسی تصویر والا آدمی جب دکھائی دے تو تبھی مانگنا کہ اس کا ایک روزہ 1 مہینے بعد ٹوٹے، اور جب وہ لیٹے 5 منٹ میں اٹھ جائے، اور کبھی کبھی تو 1 سال نہ لیٹے، اللہ نے کہیں نہیں کہا۔
کھانا نہیں کھایا 5 دن تک کے صرف ذکر کرتا رہے. نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ میرے پیغمبر میرے احکامات لے کر آئے اس کو فرمائے کہ میں نے کیا کہا ہے. شخصیت نہیں، ذات نہیں، بات نہیں. اور بات یہی پر طے ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ نے کیسا بنایا تھا. مشرکین مکہ جب کعبۃ اللہ کی دیوار اٹھانے لگے تو حضرت اسود رکھنے کی بات آئی تو کہا رک جاؤ. جب جھگڑا ایک دم بڑھ گیا کہ اب تلواریں فیصلہ کرے گی، جس کا سر رہے گا وہ رکھ لے گا. سنجیدہ لوگوں نے کہا کہ تلوار نہ چلا. کہا ٹھیک ہے بھائی. اب جو پہلا شخص کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا. اللہ کے نبی داخل ہوئے، چہرے انور پر نظر پڑی، کہا صادق و امین آ گئے. ان کے نسلوں نے ایسا مکارم میں اخلاق کا مجسم نمونہ نہیں دیکھا تھا. نسلوں نے مثالی نوجوان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دیتے. اپنی امانتیں اس وقت رکھی رہی جب ان کے قتل کے لیے 50 تلواریں دروازے پر ہیں. اس دن ان کی امانتیں دشمنوں کی مشرکین مکہ کے اللہ کے نبی کی کرتے. حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلی وہی آتی ہے تو وہ اخلاقی کریمانہ آتی ہے جو مکہ کے ہر شخص کی زبان پر تھا. لیکن وہی نبی جب کہتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ ہونے والا ہے تو کیا کہا لوگوں نے؟ مان لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کی ذات پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا. آپ کی ذات مسلم کی ذات مانتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، فوراً ابو لہب انکار کرتا ہے. معاملہ ذات کا نہیں، بات کا. یہاں پر تو ساری باتیں ذات کو منوا کر کی جاتی ہیں. اور اللہ کا نظام کیا ہے؟ ذات نہیں، بات. اللہ رب العالمین نے جو وحی نازل کی اسی سے تو مشرکین مکہ نے بھی اختلاف کیا. ورنہ اللہ کے نبی کی ذات اقدس کا معاملہ جہاں تک ہے تو غیروں کی بھی ثبات پر آپ کی تعریف و تنصیب تھی. اور ہمارے یہاں دیکھیے تو یہ جو کہتے ہیں ہمارے یہاں جو مزاج ہے، قیامت کو روز کیا ہو، کوئی چھٹکارا نہیں پا سکے گا. کسی کے اوپر الزام نہیں دیا جا پائے گا. اللہ نے آپ کو دیا، شعور دیا، دماغ دیا. آدمی بولتا ہے کہ میں نے اس چکا بھائی میں نہیں حاصل کیا، میرے حالات نہیں تھے. ٹھیک ہے، حالات نہیں تھے تو آپ نے شرک کو تو حاصل کیا، وہ کہاں سے آتا؟ توحید نہیں آپ نے حاصل کی، شرک حاصل کیا. آپ کو نماز پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن نیاز دلوانا برابر آتا تھا. کیا نہیں برابر آتا تھا یہ سب کرنا، وہ حاصل کی ہے. کچھ نہیں کرنے والا کوئی شخص آپ کو ملے گا؟ کوئی نہیں ملے گا. تو آپ نے یہ سب کہاں سے حاصل کیا؟ کوئی چھٹکارا نہیں دے. ہر شخص کو حساب دینا. تو دوسروں کی ذات اور دوسروں کے سہارے نہیں رہنا، اللہ کے احکامات کے مطابق. ورنہ قیامت کے روز رسوائی ہوگی. اور یہ اللہ کتنا خراب ہے. امتحان سے پہلے رزلٹ، نتیجہ یہ دنیا میں بتا دیا گیا. اب اگر اللہ کی کتاب کو سچا مانتا ہے تو اپنے آپ کو کر دے، اور نہیں تو اللہ کی کتاب کو جھٹلا رہا ہے وہ اپنے عمل سے. کبھی زبان سے آدمی جھٹلاتا ہے، کبھی عمل سے جھٹلاتا ہے. استکبار کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے، ڈٹا ہوا ہے اسی پر. استغفر اللہ. اللہ محفوظ رکھے ہر مومن، ہر مسلمان کو، ہر شخص. ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دوگنا دے. اب یہاں اسی عقیدت پر دین قربان کیا تھا. اب ان کے بارے میں بولتا ہے جتنا ہم کو ان کا ڈبل تھا. اسی کی وجہ سے تو قیامت کے دن یہ بول کے چھٹکارا نہیں ملے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ تم یہ نہیں بولو گے، کیا بولو کہ اللہ نے بیان کیا ڈبل عذاب تھے. اب آج کسی کو بتاؤ کہ تو اپنے پیشوا کے بارے میں بولے گا اس کو ڈبل عذاب تھے تو مانے گا؟ جھٹلانے والا ہوا ہے تو وہ، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے تو یہی بولنے والا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے وہ جھٹلا رہا ہے. یہ ہے ایمان والا میرے احکامات. اللہ فرمائے گا سبھی کے لیے. اب کیا ہو گیا معاملہ؟ ایک تو نافرمانی کی تم نے، اور دوسرا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اللہ کی آیات کے مقابل ان کو مانا. تو ڈبل عذاب تو تم کو بھی ملنا چاہیے. تو اب یہ بول کر وہ چھٹکارا پا جاؤں گا، یہ بولے گا، یہ نہیں بولے گا تو بولے گا دگنا دے اور تیرے کو بھی دگنا دے. یہ اللہ تعالیٰ ہے. چھٹکارا دینے والے اب یہاں پہ سنتے، لیکن تم کو خبر نہیں. اب کون کون بولے گا؟ خود اپنے بارے میں ہے نا. ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. قرآن و حدیث کی توڑنے کے بجائے قرآن و حدیث کی دلیلیں اپنی صحیح ہونے کے لیے
کو خبر ہے. اور پہلے لوگ وقالت اولاہم لاخراہم فکان علیہ فکان فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون. اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے تم کو پر کوئی فوقیت ہے؟ تمہارا نام نہیں لیتے تھے ہم لوگ، 6 لائن کے بعد تو آپ کا نام آتا تھا، اب تو ایک دم برابر ہو گئے. کبھی سر ہی نہیں اٹھاتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے تمہارے سامنے. آج تو ناچتے بھی ہیں نا، لوگوں کے کہنے پر سجدہ بھی کرتے ہیں، عورتوں کی عصمتیں بھی قربان کر دیتے ہیں، سب کچھ کیا، نمازیں قربان کی، سب کیا. کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی کر، تم کو کوئی فوقیت نہیں، چل برابر ہے، تجھ کو بھی ڈبل عذاب، مجھ کو بھی ڈبل عذاب، کچھ سب تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو. اللہ رب العالمین چاہتے ہیں. یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ نے انکار کرنے والے اور ماننے والے دونوں کا تذکرہ ہے. انکار کرنے والوں کا انجام، انکار کرنے والے کو جو دنیا میں مل رہا ہے اس کی وجہ سے غلط فہمی میں کو شکار نہ ہو. شخصیت پرستی، گروہ بندی، اکابر پرستی، باپ دادا پرستی سب کرتے ہیں. میرے احکامات میرے نبی لے کر آتے ہیں، دوسروں کے ذریعے نہیں بھیجتا اللہ تعالیٰ، انبیاء کے ذریعے بھیجتا ہے. اس کو ماننا اور کیا ماننا ہے؟ احکامات نبوی کو، احکامات الہی کو، اس کو صرف ماننا ہے. اور نہیں مانیں گے تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. کہ نافرمانی پر اگر اللہ دنیا میں پکڑنا چاہے تو جب اس کی گرفت آئے گی تو ایک ساتھ آپ آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتے. بالکل ابتدا میں جو پہلی آئی اللہ نے اس کو بیان کیا. آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے سرکش لمحوں میں نکل جاتے ہیں، ذرا دیر میں نقطۂ عروج، گمنامی اور سوال کی انتہا، محبت نفرت، یہ اللہ کی گرفت جو آتی ہے یہ اللہ کو پکڑا، اللہ نے پکڑا. بلا شبہ ساری قوتوں کا مالک اللہ رب العالمین، اور کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. ابھی کرونا آیا، سارے معبودان باطل بھول گئے تھے. ایک انتہائی بڑے لیڈر کا بیان آیا کہ مذہب پر سے میرا اعتماد، واللہ عالم وہ صحیح تھا یا غلط، لیکن RSS کے چیف نے یہ بیان تھا کہ کرونا مہاماری نے مذہب کا سے جو اس کا اعتماد تھا اس کو ڈھونڈ دیا. لیکن ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری ہو تو کتنے بھی مشکلات ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ رہے گا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کا وہ تمام قوتوں سے بڑھ کر ہے، تمام غلبہ اور اختیار اس کے. پھر یہ سب نہیں آئے گا. اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھی کہا غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور آخرت کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوگا. اور ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا جب اللہ کی گرفت آئے گی تو کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. اور قیامت کے روز کیا منظر ہوگا اس کی تفصیل بیان کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین شخصیت پرستی، گمراہی، رسم و رواج، ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تو نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے جو احکامات بیان فرمائے ہیں، رب العالمین ان احکامات کو سننے، سمجھنے، اسے حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق. الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت